اس کی مختصر تفسیر اور ترجمہ ہم نے اس کی 3 آیات جو ہیں ان کو ترجمہ ان کا پڑھا تھا پچھلے جمعہ، لیکن ان کی بابت جو ہے گفتگو وہ مکمل نہ ہو سکی چونکہ وقت قلیل تھا۔ دوسری آیت میں اللہ کریم جل جلالہ نے یتیم کے احکامات بیان فرمائے کہ یتیموں کا مال تبدیل نہ کرو، ان کا پاکیزہ مال جو ہے اس کے اندر ملاوٹ نہ کرو اپنے مال کی، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال کو ملا کر بھی نہ کھاؤ، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یتیم بچیوں کے بارے میں اللہ نے ڈرایا ہے کہ اس بارے میں بھی اگر تم اللہ کا خوف رکھتے ہو تو پھر تمہیں انصاف سے کام لینا ہوگا کہ اگر تمہارے پاس کوئی یتیم بچی پرورش کے لیے آئی ہے جس کی تم کفالت کر رہے ہو، اس کے حصے میں مال و متاع بھی ہو، اور تم چاہتے ہو کہ لڑکی بھی مل جائے، اس کا مال و متاع بھی مل جائے، تو اللہ فرماتا ہے اس معاملے میں ڈرو۔ اگر تم اس یتیم کا حق پورا دے سکتے ہو، عدل کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو رب فرماتا ہے پھر اس سے نکاح نہ کرنا، پھر نہ اس سے نکاح کرنا۔ اس سے نکاح کرنے کی ایک ہی شرط ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے پھر اگر تم عدل کر سکو تو کر لینا، ورنہ نہیں۔ اللہ تقسطوا فی الیتامى کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد تو پھر فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، پھر ان کے علاوہ 2 سے کر لو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، وہ جائز ہے تمہارے لیے۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل رب تعالیٰ پہ ختم ہے، عدل کرنا، انصاف کرنا، تو کیا یہ عدل کے منافی نہیں ہے؟ یہ سوال ہے، کیا یہ عدل کے منافی نہیں کہ ایک عورت کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کو لانے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی، اور 2 کے ہوتے ہوئے تیسری عورت سے نکاح کی اجازت دے دی، اور 3 کے ہوتے ہوئے چوتھی عورت سے نکاح کی اجازت دے دی؟ کیا یہ ان کا استحصال نہیں ہو رہا؟ کیا ان کا دل نہیں دکھایا جا رہا؟ کیا یہ عدل اور انصاف کے منافی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل یہ عدل اور انصاف کے منافی نہیں ہے۔ کیوں عدل اور انصاف کے منافی نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پہ غیر مشروط ہمارا ایمان ہے، کسی بھی شرط کے بغیر، کوئی شرط نہیں کہ ہم یہ ہوگا تو اللہ کو مانیں گے، یہ ہوگا تو اللہ کو مانیں گے، بغیر کسی شرط کے ہم اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں۔ تو جب ہم اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں تو سب سے پہلی حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ خداوند تعالی جل جلالہ کا حکم ہے، اور اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون کون اس حکم کو پورا کرتا ہے، کون کون اس حکم سے بھاگتا ہے۔ یہ اجازت کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ حدیث رسول ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے عورت کے اندر فالٹ ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ اگر ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ ہی نکاح کا کہہ دیا جاتا اور اس کے بعد دوبارہ اجازت نہ دی جاتی تو پھر اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی امت نہیں بڑھنی تھی۔ امت کی کثرت پہ حضور نے فخر کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ایک بھانج عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جس کے بچے نہیں ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا نہ کرنا۔ انہوں نے پھر دوسری بار پوچھا، فرمایا نہیں، پھر تیسری بار پوچھا، فرمایا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے نکاح کرو جس کے بطن سے زیادہ بچے پیدا ہوں، اس سے نکاح کرو۔ فرمایا کیوں؟ کہ کل بروز قیامت میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، باقی نبیوں کے مقابلے میں میری امت زیادہ ہوگی۔ تو اگر ایک عورت کے ساتھ ہی نکاح کا کہہ دیا جاتا تو پھر دوسری عورت کے ساتھ نکاح جائز نہ ہوتا۔ تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے پہلی بات یہ ہے، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کی ظاہری حکمتوں کو دیکھیں گے کہ ظاہری حکمتیں کیا ہیں۔ عموماً
عورت کے اندر بچہ جنم دینے کی صلاحیت جو ہے وہ 40 سال تک رہتی ہے عورت کے اندر، اور مرد کے اندر یہی قوت اللہ کریم 60 سال تک برقرار رکھتا ہے۔ 80 سال تک بھی یہ قوت کئی مردوں کے ہاں رہتی ہے، موجود رہتی ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی شخص کی شادی ایسی عورت سے ہوئی ہے جس کی عمر 30 سال ہے اور 10 سال تک اس کے بچہ نہیں ہوتا، تو کیا پھر یہ اس شخص کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کے جو بقیہ 20 یا 30 سال ہیں ان کے اندر وہ اپنی اولاد حاصل نہیں کر سکتا؟ یہ تو پھر اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ اس لیے اللہ کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ رب تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے اندر بے پناہ نعمتیں رکھی ہیں، بے پناہ حکمتیں رکھی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ انسان جب کسی بھی خاتون سے نکاح کرتا ہے، اگر اس خاتون کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی یا 40 سال تک کی عمر کی عورت جو ہے اس کے ساتھ وہ اس کا اچھا نباہ ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوئی، اس کے بعد مرد کے اندر وہ حص موجود ہے، اس کو وہ شہوات جو ہے وہ تنگ کرتی ہیں زوجین کے حقوق والی، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے پھر ایک غلط راستہ ہے، وہ زناکاری میں مبتلا ہو جائے، باہر چھپ کے اپنی خواہش کو پورا کرے، یا پھر دوسرا شرعی راستہ ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر کے اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ اجازت دے دی ہے کہ اگر تم عدل و انصاف کر سکو تو 2 سے 3 سے 4 سے شادیاں کر سکتے ہو۔ اور یہاں جو اجازت دی گئی ہے 2 سے، مطلب بیک وقت آپ 2 بھی رکھ سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، لیکن اس کے اندر رشتوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ کے بیوی ہے، آپ اپنی بیوی کی خالہ سے شادی نہیں کر سکتے، آپ اپنی بیوی کی پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتے، آپ اپنی بیوی کی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، آپ اپنی بیوی کی بھانجی سے دوسری شادی نہیں کر سکتے، بیوی کی بھتیجی سے بھی دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ جو رشتے ہیں نا، ان رشتوں سے نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ خیال رکھنا بھی ازحد ضروری ہے۔ 2 سگی بہنیں نکاح میں نہیں آ سکتی، پھپھی اور بھتیجی دونوں بیک وقت نہیں آ سکتی۔ ہاں، پہلے بھتیجی کے ساتھ نکاح تھا، اس کو طلاق دے کے پھر پھپھی کے ساتھ کر سکتا ہے، یا ایک خاتون کے ساتھ پہلے نکاح تھا، اب اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلی اس کی بہن کو طلاق دے کے پھر اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کو بہر صورت ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ اور پھر رب کریم نے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال سے واقف ہے، اعمال سے واقف ہے، ہمارے دلوں کی جو دھڑکنیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے، ہمارے ذہنوں کے خیالات سے رب مالک واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، بس اگر تم خوف رکھو کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر اللہ فرماتا ہے ایک ہی کافی ہے، پھر ایک کے ساتھ ہی اپنا نباہ کرو۔ اگر مالی وسعت ہے، اگر فزیکلی انسان کے اندر فٹنس موجود ہے، پاور موجود ہے، تو پھر اس کو چاہیے وہ 2 نکاح کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یا پھر فرمایا کہ اپنی لونڈیوں سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو لونڈیوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے، لونڈیاں پہلے دور میں ہوتی تھی جو زر خرید ہوتی تھی یا مال غنیمت کے طور پہ جنگوں میں مسلمانوں کو حاصل ہوا کرتی تھی، اب تو لونڈیوں کا تصور نہیں ہے۔ اچھا، جو یہ آیت ہے نا او ما ملکت ایمانکم، یا وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت میں ہیں، یعنی تمہاری لونڈیاں ہیں، ان سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو، یہ دوسرے نکاح کرنے سے بہتر ہے، تیسرا کرنے سے بہتر ہے، چوتھا کرنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ جو تمہاری لونڈی ہے نا وہ تو کہیں نہیں جانے والی، اور چونکہ وہ لونڈی ہے، وہ جو شوہر کی بیوی ہے اس کو اپنی سوتن بھی نہیں سمجھے گی، اس کو وہ اپنی مالکہ گھر کی سمجھے گی، اس کو سوتن نہیں سمجھے گی۔ لڑائی ہمیشہ 2 سوتنوں کے درمیان ہونی ہے، مقابلہ برابری کی بنیاد پہ ہونا ہے۔ اس کو تو پہلے ہی گھر کے اندر ایک لونڈی کی حیثیت حاصل ہے، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر تم نے 2 بیویوں سے شادی تو کر لی یا 3 سے کر لی،
لیکن بعد میں تمہارا دل ایک عورت کے ساتھ زیادہ لگ گیا تو یہ دوسریوں کے ساتھ ناانصافی ہے، اور پھر دوسریاں جو ہیں وہ تمہارے لیے خیر کبھی نہیں مانگیں گی، وہ کوئی نہ کوئی پھر تمہارے لیے جال بنیں گی، سازش کا، لڑائی کا، وہ پریشان کریں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ پھر نہ کرو، پھر لوڑیوں سے ہی فائدہ حاصل کرو۔ تو رب قدوس جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، چوتھی آیت ہے سورۃ النساء کی، اللہ کریم فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب تم کسی ایک عورت کو اس کے ساتھ نکاح کرو تو پھر تم ان عورتوں کو حق مہر دو، صدقاتہن، ان کو مہر دو، نحلتاً، خوشی کے ساتھ، ان کو خوشی سے حق مہر دو۔ اب باقی باتیں آپ دیکھیے کہ حق مہر جو ہے نا یہ واجب ہے، اس بیٹی کا حق ہے، اس خاتون کا حق ہے جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے۔ تو حق مہر جو ہے اللہ کریم فرماتا ہے خوشی خوشی سے ادا کرو۔ اور یہاں پہ مسئلہ بھی سن لیں، کچھ والدین ایسے ہیں دیہاتوں میں، شہروں کے لوگوں کو تو خیر اویئرنیس ہے اس بارے میں، دیہاتوں میں یا دیہاتی لوگ جب شہروں میں آتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ بس بچی کا ہاتھ لگا کے نا فٹافٹ پیسے دولہے کو واپس کر دینے، حق مہر کے پیسے کو ہاتھ لگوایا، ہاتھ لگوا کے واپس، یہ غیر شرعی ہے۔ خاتون اپنی مرضی سے دے تو قرآن کہتا ہے دے دے، لیکن کوئی اس کا حق مہر اس کا ہاتھ لگا کے واپس کرنے کا مجاز نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکماً اس کا جو ہے وہ اشارہ دیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ رب فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تو تم اپنی عورتوں کو خوشی خوشی سے حق مہر دو، صدقات، حق مہر دو، نحلتاً، خوشی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، بس اگر وہ خوشی سے تمہیں واپس کر دیں، تمہیں دے دیں، بس اگر وہ خوشی سے تمہیں دے دیں، عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اپنی مرضی سے حق مہر میں سے کچھ تمہیں دے دیں اپنی خوشی سے، تو رب فرماتا ہے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اس کو مزے مزے سے کھاؤ، وہ لے لو، اس کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ جو تم نے اپنی خاتون کو حق مہر دیا ہے، وہ مثال کے طور پہ 1,00,000 ہے، اس میں سے وہ 50,000 آپ کو واپس کرتی، 70 واپس کرتی ہے، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو وہ اپنی مرضی سے تمہیں واپس کرے نا، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، بس تم اس کو مزے مزے سے کھاؤ، یعنی خوشی خوشی سے وہ لے لو، ظلم نہ کرو۔ یہ نہیں کہ اس کو پہلے باتیں سنا دو کہ فلاں کی بیوی آئی تھی، اس نے تو حق مہر پہلی رات ہی واپس کر دیا تھا، فلاں کی بیوی آئی تھی، اس نے تو ہاتھ لگا کے واپس کر دیا تھا، باتیں نہ سناؤ، اس کو خوشی سے پہلے دے دو، اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں واپس کرے تو پھر رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے اس میں سے جو وہ واپس کرے وہ تم کھا لو، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو نکاح ہر والدین کو چاہیے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو وہ اپنے بچوں کے نکاح کا ضرور سوچیں۔ اب شادیاں جتنی ہم نے مہنگی کر دی ہیں نا، اسی وجہ سے نوجوان بچے اور بچیاں بدکاری کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ شادی کرنا مہنگا ہی بہت ہو گیا۔ اگر ہم سنت پہ عمل کرتے کہ لڑکی کے والد والدہ کو بلاتے، بھائی کو بلاتے، لڑکے کا والد آ جاتا، بھائی آ جاتا، بہن آ جاتی، یا کوئی 2-4 رشتہ دار بیٹھ کے سنت طریقے سے نکاح کر کے بھیج دیتے تو یہ بڑا آسان طریقہ تھا۔ چونکہ ہم نے اس کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، اب 50 لاکھ سے کم تو شادی ہوتی نہیں ہے، جو غریب سے غریب بندہ وہ بھی 15-20 لاکھ روپیہ لگا دیتا ہے۔ تو جتنا ہم سنت پہ عمل کریں گے، اس کو جتنا نکاح کو آسان بنائیں گے، اتنی ہی معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی، اتنی ہی بدکاری ختم ہوگی۔ نکاح کی بہرحال فضیلت اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس طاقت ہو وہ شادی کرے، نکاح کرے، اور جس کے پاس طاقت نہ ہو، جو نفقہ نہ دے سکتا ہو، خرچہ نہ دے سکتا ہو، حضور سید عالم نے فرمایا پھر وہ روزے رکھے تاکہ اس کی شہوت کم ہو جائے، اس کو پھر روزے رکھنے کا حکم ہے۔ یعنی حد سے زیادہ غریب بندہ جو اپنی بیوی کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، گھر اس کا کوئی نہیں، تو ایسے بندے کے لیے ہے کہ پھر وہ روزے رکھنا شروع کر دے تاکہ اس کی شہوات جو ہے وہ کم ہو جائے۔
اور نکاح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت ہے۔ پہلی امتوں میں ایک ایک بندے کے پاس اسلام سے پہلے 20 بیویاں ہوتی تھیں۔ کئی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ایک صحابی کی 9 بیویاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی 9 بیویوں نے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ 9 بیویاں ہیں میری۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے 4 رکھ سکتے ہو، باقی کو چھوڑ دو۔ ایک صحابی ایمان لے کر آئے، ان کی 8 بیویاں تھیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا ان میں سے 4 رکھ سکتے ہو، باقی کو چھوڑ دو۔ یعنی یہ جو آج کل عرب میں ہو رہا ہے، عرب کے لوگ ایک ایک بندے کی 20 بیویاں ہیں، یہ زمانہ جہالت میں ہوتا تھا اسلام آنے سے پہلے، لیکن عرب والے اب اسلام آنے کے بعد بھی اسی جہالت کے اندر مبتلا ہو گئے، اور بلکہ اب تو انہوں نے دوبارہ سے پھر لات، منات، عزا، حبل کی مورتیاں بنا کے ان کو جناب انہوں نے سجانا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کو شرک سے۔ تو میں بتا رہا تھا نکاح کی فضیلت کہ آقا علیہ السلام نے نکاح کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک فتویٰ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کنوارا بچہ وہ ساری رات نفل پڑھے، کنوارا، اور جو شادی شدہ ہے، بچوں کو کما کے کھلاتا ہے، شادی نکاح والا ہے، وہ صرف عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، صبح اٹھ کے اس نے فجر کی نماز پڑھی، اور کنوارا جو ہے وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ وہ بندہ جو بچوں والا ہے، سویا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کا دن جو ہے وہ بچوں کی کفالت کے لیے محنت کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کنوارے کے 70 نفل، شادی شدہ کے 2 نفل ایک برابر ہے، اتنی فضیلت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور غزوات کے اوپر سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی جہاد کے متعلق، کتاب الجہاد کے نام سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک جہاد میں شریک تھے، آپ کے پاس ایک خوب رو نوجوان وہ کافروں کو مار رہا تھا، لڑائی کر رہا تھا۔ آپ اس کے پاس ہو کے اس سے کہنے لگے کہ اس جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل تمہیں بتاؤں؟ وہ نوجوان حیران ہو گیا کہ عین میدان جہاد میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مجھے یہ کہنے لگے ہیں کہ اس جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل کوئی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں نے عرض کی جناب بتائیے کون سا عمل ہے جو جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، جس کا ثواب جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات ہو، اس ٹھٹھرتی رات میں والد رات کو اٹھ کے اپنے بچوں کے اوپر جب وہ کمبل دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ کہ ایک باپ جب رات کو اٹھ کے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، دیکھ کے وہ سردی ان کو لگ رہی ہوتی ہے، ان کے چہرے ننگے ہوتے ہیں، جسم ننگا ہوتا ہے کمبل سے، تو وہ ان کے اوپر جب کمبل دیتا ہے، کھیس دیتا ہے، رضائی دیتا ہے، ان کا جسم ڈھانپتا ہے سردی سے بچانے کے لیے، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی بچوں کی کفالت کرنا، بچوں کا خیال رکھنا اتنا عظیم مرتبے کا کام ہے۔ اور علامہ سپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم چند لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھتے تھے، تو ایک بندہ وہ شادی نہیں کرواتا تھا، ہم نے بڑا زور لگایا اس کو کہ بھائی نکاح کر لو، سنت ہے رسول اکرم کی۔ وہ کہتا نہیں، اگر میں نے نکاح کر لیا تو میری عبادت میں خلل پیدا ہوگا، پھر میں روزے نہیں رکھ سکوں گا، پھر میں نوافل نہیں ادا کر سکوں گا، پھر میں مسجد میں ساری رات جاگ نہیں سکوں گا، لہٰذا میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اٹھے، فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز پڑھ کے ہم مسجد کے دروازے سے باہر نکلے تو وہی شخص جو ہر وقت مسجد میں رہتا تھا وہ کہہ رہا تھا زوجونی زوجونی زوجونی، میری شادی کر دو، میری شادی کر دو، میری شادی کر دو۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا بھائی تو شادی کے لیے مانتا نہیں تھا، اب کہہ رہا ہے میری شادی کرو۔ اس نے کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میں نے کیا دیکھا کہ میدان محشر ہے، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے اور لوگ ایک طرف کو جا رہے ہیں پانی پینے کے لیے، میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا، اور جب
تھوڑا آگے گیا، خواب کا معاملہ ہے، خواب کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ آگے گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں، ان بچوں کے ہاتھ میں سونے کے جگ ہیں اور چاندی کے گلاس ہیں، وہ پانی پلا رہے ہیں قیامت کے میدان میں۔ خواب کا یہ منظر ہے۔ کہتے ہیں میں نے بھی ایک بچے سے کہا کہ بیٹا مجھے بھی بڑی پیاس لگی، ایک پانی کا گلاس مجھے بھی دے دو۔ تو وہ بچہ مجھے کہتا ہے کہ یہاں سارے بچے اپنے اپنے ماں باپ کو پانی پلا رہے ہیں، آپ اپنا بچہ تلاش کریں، آپ کا بچہ جہاں کہیں کھڑا ہوگا وہ آپ کو پانی پلائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کے پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ کے محبوب، جب میری آنکھ کھلی پھر مجھے منظر وہ حدیث یاد آئی کہ محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں قیامت والے دن وہ بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، قیامت والے دن وہ ان کا پیش خیمہ ہوں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کے رات والا اب میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں شادی کروں اور اللہ مجھے بچے دے، اور اللہ کریم جل جلالہ کو اگر کوئی پیارا ہو جائے گا تو قیامت والے دن کے لیے میرا بھی سامان بن جائے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی شادی ضرور کریں، جس کے پاس پیسے ہیں، فزیکلی فٹ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح ضرور کرائے، نکاح کروانا واجب ہے اس پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہمیشہ جب تم شادی کرو تو ایسے خاندان میں کرو کہ جس خاندان کی خواتین جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ اولاد دیتا ہو، ان کے اندر تم شادی کرو۔ تو اس لیے ہمیں شادی کرتے وقت یہ چیزیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ حق مہر یا تو آپ کم از کم اتنا رکھ لیں جتنا مہندی کی رات آپ خرچہ کرتے ہیں نا، اتنا تو اس بچی کا حق بنتا ہے۔ سارے خرچے کر کے غیر شرعی کام کر کے حق مہر کی باری آتی ہے تو پھر شرعی حق مہر وہاں آ کے شریعت یاد آ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور رشتہ دیکھتے وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے دیکھو خاندان، اور پھر فرمایا دیکھو حسن، پھر دیکھو مال و دولت، پھر دیکھو تقویٰ۔ فرمایا اگر تقویٰ زیادہ ہو، پیسے کم ہوں، حسن کم ہو، خاندان تھوڑا اچھا ہو تو ان تین باتوں کو چھوڑ دینا، تقویٰ دیکھتے ہوئے اس عورت سے نکاح کر لینا، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تقوی کی اہمیت ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو ہمیں بھی ان چیزوں کو فروغ دینا ہوگا، نکاح کو آسان کرنا ہوگا، اور جن کے پاس دو بیویاں ہیں انہیں عدل و انصاف سے کام لینا ہوگا۔ اور پھر جو بیویوں کا حق مہر ہے، کئی لوگوں نے تو معجل یعنی اسی وقت دے دیا ہوتا ہے، کئی لوگوں نے غیر معجل چھوڑا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے وہ ہمیں معاف کر دیں، جیسے ہم بہنوں کے حصے کے لیے کرتے ہیں نا، بہنوں سے مطلب بات کی ٹون ہی ہماری خراب ہوتی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے باتوں باتوں میں سنائی کر دیتے کہ نہیں یہ بہن تو میری بڑی پیاری بہن ہے، اس نے تو اپنا حصہ مجھے دے دینا ہے۔ ان کو ایسے ہم پکا کرتے رہتے ہیں، حصہ دیے بغیر، ان کے نام کروائے بغیر ہی ہم ان کو پکا کرتے رہتے ہیں کہ یہ دے دے گی، یہ غیر شرعی کام ہے۔ پہلے بہنوں کو حصہ دے دیں، وراثت ان کے نام انتقال کروا دیں، جب رجسٹری ہو جائے، انتقال ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کو دینا چاہتے ہیں تو پھر لیں۔ مرضی کا تو پتہ تب چلے گا نا۔ اب ایک چیز ان بیچاریوں کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، ان کو دیے ہی کچھ نہیں، تو پہلے ہی معافی کی درخواستیں، پہلے ہی بہنوں کے جناب تقسیم شروع ہو جاتی ہے، یہ والی بہن میری ہے، اس کی جائیداد مجھے آئے گی، یہ میری ہے، اس کی جائیداد مجھے آئے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حق مہر کی رقم جو ہے وہ بھی عورت کا حق ہے، وہ اپنی مرضی سے دے، 100 بار دے دے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ کبھی معافی کی درخواست نہ کرے۔ ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے معاف کرتی ہے یا اپنی مرضی سے کچھ حصہ واپس کرتی ہے، پھر قرآن کہتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، بس اگر وہ اپنی خوشی سے اپنے حق مہر میں سے آپ کو کچھ دے دیتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تم مزے سے کھا سکتے ہو، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سادگی والی زندگی کی طرف مڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔